شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر آپس میں کوئی اختلاف آ جائے، کوئی تنازع ہو جائے تو اس کا حل کیسے نکالا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب رہنمائی فرماتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے حاکم وقت کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی مسئلے پر کوئی تنازع ہو جائے، کسی چیز پر کوئی تنازع ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو پیش کر دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے انجام کے لحاظ سے، اچھا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف، قرآن پاک کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف پیش کر دو، تو وہاں سے مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ تو آئیے ہم یہ آیت سورہ نساء آیت نمبر 59 جو میں نے ابھی بیان کیا تو اس کا جو مسئلہ حدیث کا، تو ہم اس کو پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ کہاں سے نزول فرماتا ہے؟ اپنے عرش سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، کیونکہ اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے اپنی بخشش کروانے کا طلبگار؟ کیا کوئی ہے توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے؟ کیا کوئی مانگنے والا ہے جس کو عطا کیا جائے؟ حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے نزول کرتا ہے۔ یہ حدیث کا نمبر ہے 1777 صحیح مسلم۔ اسی طرح صحیح مسلم کی دوسری حدیث 1199، معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جو احد پہاڑ اور جوانیہ کے پاس میری بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میں اس طرف نکلا تو میں نے دیکھا کہ بھیڑیا بکری لے جا چکا تھا۔ میں بھی آدم کی اولاد میں سے ہوں، مجھے بھی غصہ آتا ہے، جس طرح دوسروں کو غصہ آتا ہے۔ مجھے صبر کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے اسے زور سے تھپڑ مار دیا۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح معاملہ پیش آیا ہے تو کیا میں اس کو آزاد نہ کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی غلط حرکت آپ نے کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پہلے میرے پاس لے کر آؤ۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی سے پوچھا، آئین اللہ، کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء، کہ اللہ آسمانوں میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ یعنی ایک لونڈی جو بکریاں چرتی ہے اس کو معلوم ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ اگر یہ اس نے غلط کہا ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے کہ یہ تم نے غلط کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومنہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ اللہ کا کہاں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ نے اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے، یعنی اللہ اپنے عرش پر ہے۔
یہ قرآن پاک میں 7 آیتیں ہیں۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے عرش پر ہے، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت ہر جگہ پر ہے۔ جیسے یہ ایک آیت قرآن پاک کی اور بھی ہے کہ جس میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 16 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کی جان کون نکالتا ہے؟ فرشتے، اللہ تو نہیں نکالتا نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے پاس 2 فرشتے ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا علم ہے کہ وہ اس کے عمل لکھتے ہیں، اچھے اور برے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ، علم ہر جگہ